اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ربنا ورب الملائکۃ الصادقین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ المسدد ومحمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ امام محمد باقر علیہ السلام کے عنوان سے چل رہا ہے اور شبیہ روضہ امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ رسول خدا نے آپ کو لقب عطا کیا، اور اس کے جو معنی ہیں جو علماء نے اور اہل لغت نے بیان کیے اس کے معنی ہیں کھول دینے والا، ہر چیز کی وضاحت کر دینے والا، کیونکہ امام علیہ السلام نے اپنے دور میں علم کی بہت ساری چیزوں کو کھول کے بیان کیا اور لوگوں کے سامنے ان حقائق کو لے کے آئے جو لوگوں کو نہیں معلوم تھے، تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد آپ کا لقب مشہور جو ہوا تھا اس کی لوگوں نے تعریف کی اور کہا کہ باقر العلوم، یعنی علوم کو کھول کے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والا۔ اور یہ علوم فقط دنیا میں صرف مسلمانوں نے اس سے فیض حاصل نہ کیا، بلکہ تاریخ گواہ ہے بہت سارے ایسے افراد جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے فقط اس وجہ سے کہ جب انہوں نے امام کے سامنے علمی سوال کیے اور امام نے اس انداز سے انہیں جواب عطا کیے تو انہوں نے اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونا اپنے لیے اعزاز اور شرف سمجھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک راہب رہتا تھا، اور راہب لوگوں کے مسائل کو حل کیا کرتا تھا، اور بہت سارے لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے، اسے اپنے ہدیے اپنے تحفے پیش کیا کرتے تھے اور وہ اسے اپنے سوال و جواب کو جاری کیا کرتے تھے اور اسے علم حاصل کرتے تھے۔ امام علیہ السلام بھی ان کے درمیان میں جا کے بیٹھ گئے۔ جب وہ راہب باہر آیا تو اس نے آ کے اپنے ان لوگوں کی طرف نظر دوڑانا شروع کی تو اس کی نظر امام کے چہرے اقدس پر آ کے رک گئی۔ میں کیوں نہ کہوں جب ستاروں کے درمیان چاند آ کے چھپ جائے تو اس کی روشنی باقی سب پہ اثر ڈالتی ہے، اور اس نے ان سب کے درمیان امام کے چہرے کو پہچان لیا۔ امام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں ان سب کو جانتا ہوں لیکن آپ کا چہرہ ان کے جیسا نہیں ہے، آپ کا وجود ان کے جیسا نہیں ہے۔ فرمایا ہاں میں دین محمد پہ چلنے والا ہوں۔ اس نے کہا پھر آپ دین محمد پہ چلنے والے ہیں تو ان کی طرف سے اللہ نے حجتوں کو بھی مقرر کیا ہے، تو پھر آپ ان کی حجتوں میں سے ہیں؟ تو مولا فرمایا بے شک میں اللہ کی حجت ہوں۔ اس نے کہا آپ عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں؟ تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں جاہلوں میں سے ہوں اور یہ بھی نہیں کہا عالموں میں سے ہوں، بہت بہترین جواب دیا۔ مولا فرمایا میں کسی شے سے جاہل نہیں ہوں اور میرا تعلق جاہلوں میں سے نہیں ہے۔ اب اس سے کہا اگر آپ اس وقت کی حجت ہیں تو پھر آپ مسلمانوں کے کچھ چیزوں پر عقیدے ہیں اور میرے کچھ سوال ہیں آپ سے، وہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا فرمایا پوچھیں سوال۔ اب حالت یہ تھی کہ اگر آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ وہ جتنے لوگ جمع ہیں وہ اپنے اس پادری سے، اپنے اس راہب سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پادری سب کے درمیان امام سے سوال کر رہا ہے۔ تو اسے مولا سے جو سوال کیے جو تاریخ نے نقل کیے، اس کا پہلا سوال یہ تھا مجھے یہ بتائیے کہ اس ہمارے شب و روز میں ان 24 گھنٹوں میں کون سا زندگی کا ایسا لمحہ ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے، اور جنت کا موسم جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا، ٹھنڈا ہوگا گرم ہوگا، کیسا اس کا موسم ہوگا۔ اس نے کہا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں رہنے والے لوگ وہاں کی نعمات سے فائدہ حاصل کریں گے، انہیں تناول کریں گے، لیکن ان کے بدن سے کوئی چیز نکلے گی نہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے، اس کی کوئی دنیاوی مثال عرض کریں۔ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے ایک چیز کو جب استعمال کیا جائے، راہ خدا میں دیا جائے تو اس میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ عقل اسے مانتی نہیں ہے کہ جب ایک شے سے ایک شے کو نکال دیا جائے تو اس کے وجود میں فقدان واقع ہوتا ہے، اس میں کمی آتی ہے، تو پھر یہ کس طرح سے عقیدہ صحیح ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اس نے چند سوال کیے۔ امام نے اس کے سوال سننے کے بعد اس کے سوالوں کا جواب دینے کا آغاز کیا۔ مولا فرماتے ہیں جو تیرا سب سے پہلا سوال ہے اور جو تو نے کہا ہے کہ جنت کا موسم کیسا ہوگا، کیا ایسا موسم دنیا میں بھی ہے، اور وہ کون سا ایسا وقت ہے کہ جو 24 گھنٹے میں نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے، تو مولا نے فرمایا وہ نماز فجر کے بعد کا وقت ہے
اور مغرب کی اذان کے قریب کا وقت ہے۔ یہ دو وقت ایسے ہیں جن کا شمار نہ رات میں ہوتا ہے نہ دن میں ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہر مریض میں مبتلا کو استراحت ملتی ہے، بے چین انسان کو اس میں چین آ جاتا ہے، اور تکلیف والے انسان کو اس وقت میں سکون ملتا ہے۔ اللہ نے یہ سکون کا وقت رکھا ہے، اور جنت کا موسم بھی اسی موسم کے مطابق ہوگا۔ اسے کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں جتنی بھی نعمات سے استفادہ کیا جائے گا، انسان جو بھی کھائے گا اس کے بدن سے کچھ نکلے گا نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارا وجود ہی ایسا ہے، اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اسی وجود کے ساتھ وہاں روحانی نہیں بلکہ اس بدن کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری میسر ہوں گی، اور انسان نعمتوں کو جو استعمال کرے گا، جیسے ہم ابھی نعمتوں کے استعمال پہ اس کے ذائقے کو محسوس کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اگر ایسا ہی ہے تو بدن سے کوئی چیز خارج نہ ہو، اس کی کوئی مثال۔ تو غالباً یہ سوال 7ویں امام سے بھی تاریخ نے نقل کیا ہے اور 5ویں امام سے بھی نقل کیا ہے۔ تو اس وقت امام نے پھر جواب دیا، مولا فرماتے ہیں اس کی مثال دنیا میں ایک ماں کا پیٹ ہے۔ فرمایا جب ایک ماں، اس کے پیٹ میں جب ایک بچہ پل رہا ہوتا ہے، وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، تو جو غذا اس کی ماں کھاتی ہے وہ غذا اس بچے کو بھی لگتی ہے، اور بچہ اس غذا سے اپنے بدن کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس بچے کے بدن سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جنت میں جو ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کیا جائے گا، لوگ اسے استفادہ بھی کریں گے، اور ان کے بدن سے کوئی چیز خارج بھی نہیں ہوگی۔ اسے کہا میرا تیسرا سوال اپنی جگہ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب ایک چیز تقسیم کر دی جائے اس میں کمی نہیں ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا۔ تو اس کی کوئی مثال پیش کریں کہ دنیا میں اگر کوئی انسان اس طرح سے کرتا ہے تو کیسے اس میں اضافہ ہوگا۔ جیسے اس نے سوال کیا، امام مسکرائے، اور مسکرا کے امام نے فرمایا علم ایک ایسی چیز ہے جسے جتنا بھی لوگوں میں تقسیم کیا جائے اس میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ تقسیم کرنے والے کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور باقی لوگ بھی اس سے فیض حاصل کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی ہے۔ جب اس نے امام کے یہ جواب سنے اور ایک بہترین طریقے سے امام نے اسے مطمئن کیا، اب یہ اپنے لوگوں کے درمیان دیکھنا شروع ہوا، اور لوگ بھی اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سوال کوئی عام سوال نہیں ہے، کسی عام بندے سے پوچھے جائیں تو آج بھی اگر یہ پوچھے جائیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہے، تو وہ لوگ تو اپنے عالم سے سوال پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ عالم اور وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور اتنے میں اس عالم نے لوگوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ جب تک تمہارے درمیان یہ موجود ہے کوئی مجھ سے سوال نہ پوچھے۔ اور وہ عالم آگے بڑھا اور امام کے پاس آیا، اور امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ مجھے دین اسلام میں داخل کیجئے، بے شک دین اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اور اس نے امام کے ہاتھوں پہ مذہب کو قبول کیا۔ عرض کرنے کا مقصد جو باقر العلوم کہا گیا، جہاں پہ علم کی ضرورت پیش ہوئی، مولا نے اس طرح سے علم کو پیش کیا کہ دنیا کے ہر فرد نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔